پاکستان میں مہنگائی کا طوفان ہر گزرتے دن کے ساتھ برائلر مرغی کی قیمتوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ فیڈ کا بحران ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے پولٹری فیڈ کے ایک بنیادی جز سویابین کو انسانی صحت کے لیے مضر قرار دے کر اس کی امپورٹ پر پابندی عائد کر دی ہے، لہٰذا اب ڈرائی پورٹس پر لاکھوں ٹن سویابین آیا پڑا ہے، لیکن حکومت امپورٹرز کو اجازت نہیں دے رہی کہ اسے اٹھایا جائے۔ وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جنہوں نے سویابین کو مضر صحت تسلیم کرتے ہوئے اس کی امپورٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے عوام کو سویابین کی مضر صحت فیڈ پر پلنے والی مرغی نہ کھانے کی تجویز دیتے ہوئے اعلان کیا کہ مستقبل میں پاکستان صرف ایسے آئل سیڈ یا تیل والے بیج درآمد کرے گا جو مضر صحت نہیں ہوں گے۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے اس دور میں دیگر اشیاء خورنوش کی طرح پاکستان میں مرغی کی قیمت پہلے ہی کافی بڑھ چکی تھی، مگر گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران فی کلو مرغی کے نرخ میں 200 روپے سے 300 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس طرح ملک کے مختلف شہروں میں چکن 550 روپے فی کلو سے لے کر 800 روپے تک بک رہا ہے اور ابھی اس کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پولٹری فیڈ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو چکن کی قیمت بیف کے ریٹ پر چلی جائے گی۔ ایسے میں سوال یہ بھی گونج رہا ہے کہ آخر چکن کے ریٹ کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے؟ وہ کیا عوامل ہیں جو قیمت میں کمی یا بے تحاشا اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور کیا چکن کی قیمت کے تعین میں حکومت کا بھی کچھ لینا دینا ہے؟ پاکستان میں پولٹری کی صنعت سے وابستہ تاجر اس بحران کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے رہے ہیں، جو پہلے ہی آٹا سمیت اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عوام کی تنقید کی زد میں ہیں۔ ان الزامات اور عوام کی جانب سے کی جانے والی تنقید پر گزشتہ ہفتے 5 جنوری کو وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ طارق بشیر چیمہ نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو یہ تجویز دی تھی کہ وہ مرغی سے دور رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خود بھی مرغی نہیں کھاتے، نہ ہی گوشت کھاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام مرغی کھانا چھوڑ دیں کیونکہ مرغی کی فیڈ مضر صحت ہے۔ پولٹری کے شعبے سے جڑے کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا بحران مرغی کا نہیں بلکہ اس کی فیڈ کا ہے، جس کی وجہ سے منڈی میں مرغی کی رسد میں بہت زیادہ کمی آئی ہے جبکہ طلب بڑھ گئی ہے۔ پولٹری فارمز کے مطابق کراچی کی بندرگاہ پر سویابین اور کینولا سے لدے 12 بحری جہاز 2.5 ماہ سے کھڑے ہیں اور حکومت ان کی ریلیز کی اجازت نہیں دے رہی، جس سے مرغی کی یہ فیڈ فیکٹریوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ خیال رہے کہ ملک کی ذخائر میں بڑی گراوٹ کے پیش نظر بڑی تعداد میں درآمد رکی ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے سابق رکن قومی اسمبلی اور پولٹری فارمر میاں اسلم کے مطابق تکنیکی نوعیت کے الزامات لگا کر ان جہازوں کو بندرگاہ پر روک دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق حکومت کی ناعاقبت اندیشی اور بر وقت فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس اعتراض کی وجہ سے اس وقت کراچی کی بندرگاہ میں لنگر انداز 12 جہازوں میں سے 5 سویابین جبکہ 7 کینولا کی فیڈ سے لدے ہوئے ہیں جو وہاں روک دیے گئے ہیں۔ 2 مزید جہاز امریکہ سے 1 ماہ سے زائد وقت پہلے یعنی 6 دسمبر کو روانہ ہوئے تھے، جو 4 یا 5 دنوں تک کراچی پہنچ جائیں گے۔ ان کے مطابق امریکہ سے کراچی تک ایک جہاز 38 سے 40 دن لگاتا ہے۔ اب یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں بینک انہیں ادائیگی کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ میاں اسلم کے مطابق پاکستان گزشتہ 2.5 سے 3 ماہ کے عرصے میں ان لنگر انداز جہازوں کو گھنٹوں کے حساب سے جرمانہ ادا کر رہا ہے، مگر مسئلے کا مکمل حل تلاش نہیں کیا جا رہا۔ اس تاخیر کی وجہ سے 1 گھنٹے کا جرمانہ $1000 دینا پڑ رہا ہے۔ میاں اسلم کا کہنا ہے کہ پولٹری کی صنعت سے وابستہ ان کے ساتھی یہ مسئلہ وزیر اعظم تک لے کر گئے اور پھر وفاقی کابینہ نے اس فیڈ کی مقامی مارکیٹ تک ترسیل کی منظوری بھی دے دی، مگر پھر بھی پولٹری فارمز تک فیڈ کی ترسیل مکمل نہیں بنائی جا سکی۔ ان کے مطابق مرغی کو سٹاک نہیں کیا جا سکتا اور فیڈ کی کمی کی وجہ سے رسد کم ہو گئی ہے، جس سے قیمتیں بڑھی ہیں۔ پولٹری ایسوسی ایشن کے صدر محمد اشرف نے کہا کہ ٹریڈ ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹوریٹ FBR اور پھر وفاقی حکومت نے یہ اعتراض اٹھایا کہ مرغی کے لیے درآمد کی جانے والی فیڈ مضر صحت ہے۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ سن 2015 سے پہلے GMO سویابین پولٹری فیڈ میں شامل نہیں تھی۔ پولٹری
माफिया ने चक्कर चलाकर मकामी सोयाबीन पर टैक्सेस लगवा दिए हैं, जिससे इंपोर्टेड सोयाबीन सस्ती और मकामी सोयाबीन महंगी हो गई है। इनके मुताबिक रूल में सोयाबीन खरीदने की इजाज़त नहीं है और पाकिस्तान ने इससे मुतालिक एक बैनुल अक़वामी मुआहदे पर भी दस्तखत कर रखे हैं। वफाकी वजीर के मुताबिक जब से उन्होंने स्टैंड लिया है तो पोल्ट्री के सनतकारों ने मकामी फीड खरीदना शुरू कर दी। मियाँ असलम के मुताबिक अगर हुकूमत बेहतर तहकीक करे तो पाकिस्तान खुद भी ये फीड तैयार कर सकता है, मगर इस मकसद के लिए वसाइल दरकार होते हैं। इनके मुताबिक वो जिस कंपनी से फीड ले रहे हैं अब वो फीड तैयार नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से इन्हें फीड के लिए एक और कंपनी से मुआहदा करना पड़ा है। मकामी सतह पर दस्तयाब फीड से मुर्गी की जल्द परवरिश नहीं होती और इससे फिर सप्लाई का बहरान पैदा हो रहा है और पोल्ट्री फार्म्स बंद हो रहे हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान GMO वाली फीड 2015 से नहीं बल्कि जदीद तहकीक के नताइज से मुत्तफिक होकर 1986 से दरामद कर रहा है। पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अशरफ के मुताबिक फीड का रेट हुकूमत पोल्ट्री फीड और पोल्ट्री फार्म्स वाले बैठकर तय करते हैं। हुकूमत इजाज़त देती है तो रेट बढ़ जाते हैं, वरना नहीं। उनके मुताबिक हुकूमत ने फीड का फी पैक 9,000 रुपये रेट मुकर्रर किया है। ताहम उनका कहना है कि मुर्गी या अंडे का रेट दर हकीकत तलब और रसद पर होता है। उनके मुताबिक आज अगर 380 की मुर्गी मार्केट में फरोख्त हुई है तो फार्म वाला कोशिश करता है कि फार्म से 380 की बिक जाए। इनके मुताबिक हर जगह और हर शहर के निरखों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। अशरफ के मुताबिक मुर्गी की परवरिश तो दूर दराज इलाकों में होती है, जबकि पंजाब में इसकी असल मार्केट शहरों में है। जैसे पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद या मुल्तान शामिल है, जहां सफरी अखराजात के बाद मुर्गी के रेट का तयन किया जाता है। इनके मुताबिक अगरचे मुर्गी के निर्ख तय करने में हुकूमत का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं बनता, मगर फिर भी ट्रेड डायरेक्टरेट हमें गैर जरूरी कीमत बढ़ाने से रोकती है। दुकानों पर छापे मारे जाते हैं। इन समेत कई माहिरीन की राय है कि दीगर अशियाए खुरोनोश की तरह मुर्गी की कीमत का तयन तलब और रसद के एतबार से होता है। मियां असलम भी इस राय से मुत्तफिक हैं। इनके मुताबिक मुर्गी को अच्छी फीड मिले तो फिर इसकी जल्द परवरिश मुमकिन होती है, उससे मार्केट में इसकी रसद बढ़ जाती है, यूं कीमत खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाती है। अशरफ और मियां असलम की राय में फीड पर एतराज उठाकर मुल्क में चिकन का बहरान पैदा किया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में सोयाबीन बनती है और इसे अमेरिका समेत दीगर ममालिक से दरामद किया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।